मामलात। तो मैंने फिर पिछले हफ्ते गवर्नर स्टेट बैंक जमील साहब को वो इस्लामाबाद बुलवाया और फिर हमने इनिशियल डिस्कशन की और फिर मैंने उनको कहा कि ये तमाम जो डाटा है और सारी चीज़ें आप कंपाइल करके फिर अमेरिका हमने जाना है, बैन अवी जो है कॉन्फ्रेंस होती है, एनुअल मीटिंग्स कह लें वर्ल्ड बैंक और IMF, तो अगले 2 रोज़ में उसके लिए निकलना। तो मेरी कोशिश थी कि उसके जाने से पहले हम जो कुछ कर सकें अपनी इस्तात के मुताबिक इस वक्त वो हम कर जाएं। एक दिन भी जो तकलीफ जिसको होती है एक दिन भी उसके लिए भारी पड़ता है। तो आज मेरी दूसरी जूम मीटिंग, वो पिछले हफ्ते वाले दिन तो खुद बेनफ्स नफीस आए थे, वो मेरे मीडिया में उसकी फुटेज है, लेकिन अभी ये कंटेंट नहीं है, कुछ और भी चीज़ें उनसे डिस्कस की थी। तो ये जो डिस्कशन आज जूम मीटिंग पे हुई है और मुझे जो मुझे तफसील मिली है उस से हमने आज फैसला किया है कि $50,000 तक जितनी ये, क्योंकि हम ये नहीं देखेंगे किसकी ये पेमेंट रुकी है, कौन है, क्योंकि वो नहीं होगा। तो मैंने गवर्नर साहब को यही कहा था कि आप वैल्यू वाइज मुझे बताएं कि जी 1 से 10,000 तक कितने लोग हैं, अमाउंट है, 15,000 तक कितने केसेस हैं, फिर 15 से 25,000 कितने केसेस। इस तरह मैं उनको कहा था कि मुझे आप डाटा सारा कंपाइल करवा के भेजें जो मुझे उन्होंने मुहैया कर दिया। तो सारी चीज़ों को मद्देनजर हुए एज ए फर्स्ट स्टेप आज गवर्नर साहब के साथ जो मेरी मीटिंग हुई है उसमें हमने फैसला किया है कि $50,000 तक जितनी जो पेंडिंग पेमेंट्स है उनको बिला तफरीक जिसकी भी होगी वो आने वाले हफ्ते के अंदर वो पेमेंट्स रिलीज हो जाएंगी ताकि वो उनकी आसानी हो। टोटल जो केसेस हैं वो करीबन 7,952 है इस वक्त पेंडिंग, और ये जो हम अनाउंस कर रहे हैं इस पे अमल दरामद के साथ 4,400 उसमें कम हो जाएंगे, यानी 50% से ज्यादा उसमें कमी आ। एक तो आपके तवज्जुह से ये पैगाम देना था और ये मैं समझता हूँ कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने उनकी पर्सनल बड़ी दिलचस्पी थी कि हम कोशिश कर रहे हैं। आपने अगले दिन देखा कि हमने जो 5 एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज हैं टेक्सटाइल में उनके लिए जो उनका एक मुआहदा था पर उस पर कुछ अमल नहीं हो रहा था, 9 सेंट की बिजली वाली बात मैं कर रहा हूँ, तो उनको भी हमने उनके मसाइल किए हैं, वो भी खुश हैं, उन्होंने उसको एक्नॉलेज भी किया है और हमने 9 सेंट की बजाय 19 में 99 पैसे फी यूनिट उनसे तय किया और उनको जून तक जो उनसे एग्रीमेंट था लेकिन अमल दरामद नहीं होता उसको हमने रिवाइव कर दिया और वो उनको अब कोई उस हवाले से कोई गिला नहीं है। इसी तरह इसकी भी हम इंशाअल्लाह आने वाले हफ्ते में हम तो वर्ल्ड बैंक कायम होंगे लेकिन गवर्नर स्टेट बैंक ये इंस्ट्रक्शंस दे के जाएंगे वाशिंगटन कि ये जो फैसला मैं आपके जरिए अनाउंस कर रहा हूँ इसके ऊपर इंशाअल्लाह अमल दरामद होगा। मेरी और उनकी आज तफसील से जूम मीटिंग हो चुकी है। मैंने सारे से उनको पिछले हफ्ते वाले दिन कहे थे वो आ चुके हैं। इस वक्त जो हम कर सकते हैं मैक्सिमम फर्स्ट एक्शन के तौर पे तो $50,000 तक जितनी भी एलसीज हैं, और नंबर मैंने आपको बता दिया है, करीबन 50% से ज्यादा हैं जो इस वक्त केसेस पेंडिंग है। तो ये 4,400 के करीब लोग, कोई 8,000 से कम टोटल है, 4,400 के मसला जो है हल हो जाएगा। दूसरी मैं आपके जरिए ये पैगाम देना चाहता हूँ क्योंकि बहुत ज्यादा डिस्कशन और बातचीत हो रही थी और आपने मूडीज की भी एक रिपोर्ट पढ़ी होगी, तो उस मूडीज का तो हमने जवाब दे दिया है क्योंकि उन्होंने जरा बड़ी जल्दी में, वो तो कहते हैं हम 4 महीने से काम कर, मेरे आने से काफी पहले काम कर रहे थे। तो बहरहाल हमने उनकी जो उन्होंने प्रेस रिलीज दी उसका सारा जवाब दे दिया है, मैं उसको रिपीट नहीं करूंगा, लेकिन जो उसकी बुनियादी वजह जो उनके मेरा ख्याल रेटिंग एजेंसीज हैं उनके अपनी वर्किंग या उनके ऐसे नतीजे पहुंचने की एक वजह थी कि जी हम पेरिस क्लब जा रहे हैं और पेरिस क्लब में हम जितने लोन्स हैं वो वर्ल्ड बैंक, IMF, IBRD, एशियन डेवलपमेंट बैंक, फिर इवन ये चाइना का AIIB, तो वो हम रीशेड्यूल करवाने जा रहे हैं जी। मैं समझता हूं कि
ایک بڑا کانشیس فیصلہ میرے آنے کے بعد ہوا ہے، وزیر اعظم صاحب سے ڈسکس کیا ہے اور میری اسٹرانگ ریزنز ہیں، تو ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم پیرس کلب نہیں جائیں گے. ہم انشاءاللہ اپنے معاملات کو مینج کریں گے اور انشاءاللہ ہم جو ہماری نیشنل ساورن ڈیٹ کی ملٹی لیٹر اداروں کے ساتھ لائبلٹیز ہے انشاءاللہ ہم وقت پہ وہ ادا کریں گے. اس کی حکمت عملی میں نے الحمدللہ تیار کر لی ہے اور اس پہ عمل درآمد ہوگا. دوسری انٹرنیشنل بانڈ مارکیٹ میں اور انٹرنیشنل مالیاتی حلقوں میں تشویش تھی، وہ یہ تھی کہ ہمارا دسمبر میں ایک بانڈ میچور ہو رہا ہے جو پاکستان نے کئی سال پہلے ایشو کی، اس کی تاریخ جو ہے وہ دسمبر میں اس کی ادائیگی کرنی ہے. تو اسپیکولیشن یہ ہو رہی تھی اور اس کی وجہ سے ابھی ہمارا جو بانڈ ہے وہ یہ والا وہ قریباً 50 سینٹ پہ بک رہا ہے، یعنی 50% ڈسکاؤنٹ ریٹ پہ بک رہا ہے. وہ چونکہ لوگوں کو یہ یقین نہیں ہے کہ شاید ہمیں یہ پیسے ملیں گے دسمبر میں کہ نہیں ملیں گے، تو اس حوالے سے یہ تھا کہ جی اسپیکولیشن یہ یا مارکیٹ کہہ لیں کہ جو گپ شپ ہے یہ تھی، لوگ بات کر رہے تھے بین الاقوامی مارکیٹس میں کہ پاکستان اس بانڈ کو ادا نہیں کر سکے گا، نہیں کرے گا، اور پاکستان پر جو بانڈ کے ہولڈر ان کو کہے گا کہ جی ہمیں آپ اس کی جو میچورٹی ڈیٹ ہے اس کو 1 سال یا 2 سال آگے کر دیں، ہم آپ کو اتنا فالتو منافع دیں گے. وہ نہیں ہوگا. انشاءاللہ وہ بانڈ بھی وقت پہ پے کریں گے کیونکہ یہ ساورن ملک ہے اور ہمیں یعنی پاکستان کا جو ایک نام ہے، ڈگنیٹی ہے، آنر ہے، اس کو ہم نے برقرار رکھنا ہے اور اس کے لیے ہمیں محنت کرنی ہے کہ ہم نے کیسے وسائل کریٹ کرنے ہیں، کیسے ہم نے ادائیاں کرنی ہیں. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. جب ہم 98 میں جب ایٹمی دھماکے کیے، پاکستان کو ہمیشہ کے لیے ایک دفاع کو مضبوط کیا، ناقابل تسخیر کر دیا یہ نواز شریف صاحب کے فیصلے نے، بڑے بولڈ فیصلے نے، بہادرانہ فیصلے نے. تو اس کے بعد ہمارے اوپر بدترین معاشی پابندیاں لگیں ہمارے پاکستان کو ایک سبق سکھانے کے لیے. الحمدللہ اس وقت بھی ہم نے اس کا سے مقابلہ کیا، اپنے معاملات کو ڈیل کیا اور الحمدللہ کامیابی سے ہم اس فیز سے نکل گئے. فروری 99 تک اس میں باہر نکل چکے تھے. تو یہ آپ کے توسط سے چونکہ بہت زیادہ اسپیکولیشن ہو رہی ہے، میں اب انشاءاللہ 2 روز میں ادھر جانا، میں نے بھی، میری ٹیم شاید کل چلی جائے گی رات کو. تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ کنفیوژن نہیں ہونی چاہیے اور یہ میسج پاکستان کے اندر اور پاکستان کے باہر کلیئرٹی کے ساتھ چلا جانا چاہیے کہ نہ تو ہم یہ بانڈ کو کر رہے ہیں یعنی اس کی میچورٹی آگے ہم کسی کو نہیں کہیں گے، ہم وقت پہ سب کو پے کریں گے، اور نہ ہی ہم جو ہے وہ پیرس کلب اپنے جو ہمارے ملٹی لیٹرل جو ہمارے ہیں لینڈرز یا ڈونرز اس کو بھی ہم نہیں کہیں گے کہ جی ہم آ رہے ہیں اور ہمیں آپ نہ دیں. ہم اپنے پاکستان کے جو معاملات ہیں اپنی ذمہ داری حکومت نبھائے گی وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی سربراہی میں، اور یہ دونوں کام نہیں ہوں گے. اور آخری جو چوتھا پوائنٹ آج میں کور کرنا چاہتا تھا وہ یہ ہے کہ کافی بحث ہو رہی ہے اپنا، میں نے دیکھا ہے پرنٹ میڈیا میں خصوصاً کہ جی IMF کا معاہدہ ہم ری نیگوشیٹ کریں گے، ہم اس کو شاید کچھ چیزیں ان کو نہ کریں. ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ معاہدہ ہم نے یا خصوصاً میں نے سائن نہیں کیا، میں نے 20 13 16 کا ضرور کیا تھا اور اس میں 7 جون 20 13 کو ہم نے حلف لیا تھا. میں نے وزیر خزانہ اور باقی کابینہ نے 5 جون کو میاں نواز شریف صاحب نے لیا تھا، 12 جون کو ہم نے دیا اور 4 جولائی 20 13 کو ہم نے IMF سائن کر لیا تھا اور پروگرام شروع ہو گیا تھا. اور پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ پاکستان کا جو پروگرام تھا 20 16 میں یعنی کامیابی کے ساتھ مکمل ہوا. تو اس لیے میں یہ کلیریفائی چاہتا ہوں کہ سوورن کمٹمنٹس ہوتی ہیں، اس میں پھر یہ نہیں دیکھتے کہ کس حکومت نے کیا، کیوں کیا. پھر آپ کی وہ ڈگنیٹی آنر یہ ڈیمانڈ کرتی ہے کیونکہ پاکستان نے کیا، وہ یہ نہیں کہ XYZ نے کیا، وہ پاکستان نے کیا. اس کی میں سمجھتا ہوں کہ ہر آنے والے جو نئے لوگ ہیں، مثلا میں اپنی بات کر رہا ہوں، مجھے بھرپور کوشش کرنی چاہیے کہ میں اب کیونکہ کیا ہے، غلط کیا ہے یا ٹھیک کیا ہے، کچھ اور شاید میں شاید نیگوشیٹ کرتا کچھ اور کرتا. تو یہ اس لیے ایک 20-22 آ چکے ہیں اور ہم ابھی یہی بحث میں پڑے ہوئے ہیں. اس معاہدے کا قریباً جون تک ایکسٹینڈڈ ہے. انشاءاللہ ان کا جو اگلا ریویو ہے 25 اکتوبر 9th ریویو ہے، تو ہم انشاءاللہ پاکستان کی سابقہ جو بھی کمٹمنٹس ہیں
وہ میری پوری ذمہ داری کے ساتھ کوشش ہوگی کہ ہم اس کو مکمل کریں، اس کو ہم اپنا ڈیلیور کریں، تاکہ ہم دوسری دفعہ کم از کم میرے ہوتے ہوئے IMF کا پروگرام جو پاکستان کبھی نہیں کر سکا، ایک دفعہ کیا، دوسری دفعہ بھی پاکستان پروگرام مکمل کرے، کیونکہ یہی آپ کی ایک جو ریپوٹیشن کی جو اس کی آپ کی ایک نیک نامی اسی میں ہے کہ آپ اگر سوورن کمٹمنٹ کریں تو اس کو پورا کریں۔ تو یہ 4 معاملات تھے، میں نے کہا کہ آپ کے ذریعے انشاءاللہ قوم کو بھی پتہ چل جائے اور ریلیونٹ جو لوگ ہیں ان کو بھی پتہ چل جائے۔ اس میں میں بیسیکلی کلیریفائی کر رہا ہوں چیزوں کو، ایک تو فیصلہ ہے، 3 کلیریفیکیشنز ہیں۔ تو بہت شکریہ آپ کا، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ اسلام آباد میں وزیر خزانہ اسحاق ڈار پریس کانفرنس کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ LC سے متعلق شکایات کا ازالہ کریں گے۔ گزشتہ حکومت کی وجہ سے ملک مسائل کا شکار ہوا، اسٹیٹ بینک نے واجب الادا رقوم سے متعلق ڈیٹا فراہم کیا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ $50,000 تک LCs کی ادائیگی کر دی جائیں گی۔ عالمی ادارے بھی ہماری پالیسیز کی تائید کریں گے۔